السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ کو پہلے میں جو ہمارے 4-5 لیکچرز ہوئے ہیں اس میں نے آپ کو سینڈ اس کی کروائی ہے. سلیبس میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے، پیپر 2، پیپر 3، پیپر 4. میں نے آپ کو تفہیم کا ایک سوال کروایا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو مضامین کے جو ہے اس میں سے ایک ٹاپک کروا دیا ہے جس میں سے روزگار اور بے روزگاری ہے. اس کے سب ٹاپک بھی میں نے آپ کو 5 کروائے ہیں آج. اس کے علاوہ میں نے آپ کو تشریح بھی کروائی ہے فیض احمد فیض کی. ٹھیک ہے، تو آج بھی ہم تشریح کا ٹاپک ہی کریں گے جس میں علامہ اقبال کی میں نے آپ کے لیے نظم جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے. آپ لوگ اگر بکس آپ کے پاس ہیں تو آپ لوگ بکس کھول لیں اور یہ والی نظم جو ہے یہ نکال لیں، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے. عنوان ہے جی آپ کا نظم نگاری. نظم ہے آپ کی اور شاعر ہیں جی علامہ اقبال. ٹھیک ہے جی، یہ تشریح آپ کی، اس کے الفاظ آپ کے ہونے چاہیے 500 سے 600 اور آپ کا یہ سوال کے نمبر ہیں 25. 25 نمبر کا یہ آپ کا سوال ہوتا ہے اور اس کے 500 سے 600 الفاظ کی اس کی لمٹ ہوتی ہے. پوئٹری کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ کتاب جو ہے سلیبس کی کتاب یہ ایگزامینیشن میں آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو جب بھی آپ کو پیپر میں آئے گی تشریح تو آپ کو پوری کی پوری نظم آپ کو وہاں پہ پیپر پہ لکھی ہوئی نہیں آئے گی. آپ کو کوئی سے 2 بند یا کوئی سے 3 بند جو ہیں وہ لکھے ہوئے آئیں گے، تو لیکن آپ کے پاس چونکہ پوری کتاب ہوگی آپ نے تشریح پوری نظم کی ہی کرنی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو 2 اسپیسیفک بند دیے گئے ہیں آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، آپ نے تشریح پوری نظم کی کرنی ہے. لیکن وہ جو 2 پیراگراف آپ کو دیے ہیں اس کو آپ نے تھوڑا زیادہ ایکسپلین کرنا ہے، لیکن حوالہ آپ نے پوری نظم کا دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ تشریح کا ایک آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ آپ نے 500 سے 600 لفظ لکھتے ہیں تو اگر آپ کو 1 یا 2 بند آتے ہیں تو آپ 500 سے 600 الفاظ اس ایک بند کی تشریح نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری چیز امپورٹنٹ جو آپ کو تشریح میں یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی آپ کو نظم آتی ہے، کوئی بھی آپ تشریح کرتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے شاعر کا تعارف ضرور لکھنا ہے. 100 ورڈز کا شاعر کا تعارف ہوتا ہے، وہ آپ نے ضرور لکھنا ہے. انٹروڈکشن جس سے آپ کہتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے فیض احمد فیض کا آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا، جیسے علامہ اقبال کا انٹروڈکشن ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کس طرح کی ان کی جو تخلیقات ہیں، ان کی کتابیں کون کون سی ہیں، وہ ان کا جو مکتبہ فکر کیا ہے. مکتبہ فکر سے مراد ہوتا ہے کہ اسکول آف تھاٹ، یعنی کہ وہ ان کی سوچ کس چیز کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا کیا ایک تخلیق جو وہ چیزیں کرتے ہیں اس کے اندر ان کا تھیم کیا ہوتا ہے، اصل وہ میسج کیا ہوتا ہے جو لوگوں کو وہ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے تعارف اس شاعر کے حوالے سے. تو آپ نے تشریح کرتے وقت سب سے پہلی جو چیز لکھنی ہوتی ہے وہ ہے شاعر کا تعارف. وہ 100 ورڈز کا کافی ہوتا ہے، 100 الفاظ یعنی کہ سمجھ لیں آپ لوگوں کی 10 لائنیں بن جاتی ہیں. وہ 10 لائنوں کا تعارف آپ نے لکھنے کے بعد آپ نے تشریح سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اس نظم کی جو کہ آپ کو نظم دی گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال کو آج ہم سٹارٹ کریں گے. علامہ اقبال کے اگر حوالے سے میں بات کروں تو علامہ اقبال ایک نظم اور 3 نظموں تک یا کسی ایک چھوٹے سے پارٹ تک محدود شخص کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال ایک وسیع، جسے کہتے ہیں نا جس طرح ایک سمندر وسیع ہوتا ہے نا، اس طرح علامہ اقبال کے اشعار اور علامہ اقبال کی نظمیں اسی طرح وسیع ہیں. علامہ اقبال کی شاعری اسی طرح وسیع ہے. علامہ اقبال پہ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، ایک شاعر ہے جس پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے. علامہ اقبال صرف ایک شاعر کا نام نہیں ہے، علامہ اقبال صرف ایک انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سوچ کا نام ہے، بلکہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک
یونیورسٹی ہے جس میں کہ آپ نے اگر آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو مختلف طرح کے اس میں تھاٹس ملتے ہیں. اگر آپ علامہ اقبال کو ڈیپلی پڑھنا شروع کریں تو فلسفے ہیں ان کی شاعری میں. ان کی شاعری عام شاعری نہیں ہے. جس انسان نے علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھا ہے یا جو اس کو سمجھتا ہے ان کی شاعری میں فلسفے ہیں. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال جب شاعری کرتے تھے, بہت جوانی کے زمانے کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, ارلی ان کا جو ٹائم تھا اس کی بات نہیں کر رہی ہوں, جیسے جیسے وہ ان پہ جو ہے وہ زندگی کے راز, زندگی کے بھید کھلتے گئے, جیسے جیسے ان کے فلسفے زندگی کے ان کو سمجھ آتے گئے, تو تھوڑا لیٹر ایج میں, تو علامہ اقبال جب رات کو اٹھ کے لکھتے تھے, جب وہ تحریر اپنی کوئی شاعری کرتے تھے, جب ان کو رات کو کچھ آمد ہوتی تھی, وہ جب لکھتے تھے ان کو نہیں پتا ہوتا تھا وہ کیا لکھ رہے ہیں. وہ جب صبح اٹھ کے دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ میں نے لکھا ہے. یہ ان پہ آمد, یہ وجد ان پہ طاری ہو جاتا تھا جب وہ پوئٹری کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے تو علامہ اقبال کی پوئٹری کو قرآن کی تفسیر تک کہا ہے کہ جو باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, جو ایک مرد مومن کی نشانی ہے, وہ سب علامہ اقبال کی پوئٹری میں ملتی ہے. جاپان میں لوگ ان کو پوچھتے ہیں, ان کا دیوتا بنا کے رکھا ہوا ہے, ان پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے, ان پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ کو ملتی ہے. اگر علامہ اقبال ایک انسان ہے جس کی پوئٹری پہ آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے, آپ سوچیں کہ اس انسان کی پوئٹری کیا کمال ہوگی. آپ اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں, ہم شاید اس کے میننگ ہم اس طرح سے ہم واضح نہیں کر سکتے ہیں, شاید ہماری اتنی وہ وقت نہیں ہے, ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے کہ ہم علامہ اقبال کی شاعری کو ایکسپلین کر سکیں, اس کی شاعری کے جو میننگ ہے اس کو کھول کے بیان, لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی اس کو. اور آپ نے بھی اس کو, جب آپ اس کی پوئٹری پڑھیں گے نا, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کے تھاٹ سے ایک عام بندے کے ذہن میں یہ خیالات نہیں آ سکتے ہیں. اب آج جو ہم ان کی نظم کرنے لگے ہیں, روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے, اس کی پہلے میں ریڈنگ آپ کو کر کے بتاؤں گی ساتھ ساتھ, اور اس کے بعد میں اس کے آپ کو مشکل ورڈز بتاؤں گی. بک آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے, بک کھول کے رکھیں آپ اپنے پاس, اور مشکل الفاظ کے میننگ آپ کاپی پہ لکھ لیجیے, بک پہ مت لکھیے گا, کیونکہ جب آپ نے یہ ایگزامینیشن میں ہال میں ساتھ لے کے جانی ہے تو پھر وہاں پہ آپ لوگوں کا یہ آبجیکشن ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس میں میننگز لکھے ہوئے, پھر وہ آپ کو بک اندر نہیں لے کے جانے دیتے یا پیجز پھاڑ دیتے ہیں. تو علامہ اقبال کے حوالے سے تو خیر اگر ہم بات کرتے جائیں, اگر میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں, ان کی زندگی کا فلسفہ, ان کا حسن و عشق کا فلسفہ, ان کی جو ہے زندگی کا فلسفہ, ان کی مطلب محبت کا فلسفہ, عشق حقیقی کا فلسفہ, تو ایسے فلسفے ہیں کہ جن میں ہمارا شاید پورا مہینہ لگ جائے اور ان کے فلسفے زندگی کے ختم نہ ہو. ٹھیک ہے, خیر اور شر کا فلسفہ, ٹھیک ہے, اور عقل اور دل کا فلسفہ. تو بہت سارے فلسفے ہیں علامہ اقبال کے جن پہ کہ بہت زیادہ نظمیں لکھی گئی ہیں, بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن آج آپ کے سلیبس میں صرف 3 نظمیں ہیں علامہ اقبال کی, جن میں سے ایک ہے روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے. ریڈنگ میں کر رہی ہوں جی. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ, بے تاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب یہ جو نظم ہے روح عرضی, روح عرضی سے مراد یہ ہے زمین. یہاں پہ زمین کو انہوں نے مخاطب دیا ہوا ہے, آدم کا استقبال کرتی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی, جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پہ اتارا تھا, تو زمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کس طریقے سے کیا تھا اور ان کو کیا کیا باتیں بتائی تھیں. حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے آسمانوں میں رہتے تھے, آسمانوں کی زندگی گزارتے تھے, انہیں زمین کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا, زمین میں کیا ہے کیا نہیں ہے, تو اس زمین ان کو بتا رہی ہے روح عرضی, یعنی زمین حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ اے آدم, پہلے تو آسمانوں پہ زندگی گزارا تھا, اب تو زمین پہ آیا ہے, اب تجھے پتا چلے گا کہ زمین کے حالات کیسے ہیں اور یہاں پہ تو نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. بیسیکلی یہ اس کا تھیم ہے کہ جو زمین ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے آسمانوں سے نیچے نکالا گیا تھا, زمین پر ان کو بھیجا گیا تھا ایک ان کی معمولی سی غلطی کی بنا پر, تو زمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کس طریقے سے کیا تھا, ان کو کیا کیا جو حقائق ہیں, جو زمین کے بارے میں حقائق ہیں, ان کے بارے میں ان کو کیسے آشنا کیا تھا. بیسیکلی یہ نظم آپ کی اس ٹاپک کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں کھول آنکھ, یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال جو ہے وہ زمین کا انہوں نے روپ ڈھال لیا ہے, اور زمین جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو,
اب تم آسمان پہ نہیں ہو، زمین پہ ہو. زمین دیکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، اپنی آنکھیں کھولو، اس زمین کو دیکھو اور اس زمین سے اس آسمان کو دیکھو جہاں پہ تم پہلے اپنی زندگی گزارتے تھے. فضا دیکھ اور اپنے ارد گرد جو فضائیں ہیں ان کو دیکھو. جب آپ آسمانوں پہ تھے، حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان پہ تھے، آسمان کی فضا تو ایک جیسی ہے، خوشبوؤں سے معطر، ٹھنڈی ہوائیں، اور نہ وہاں پہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ بہار ہے، نہ خزاں ہے، کوئی موسم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اے آدم علیہ السلام، اے آدم اپنی آنکھیں کھولو، اب تم زمین پہ ہو، یہاں سے اس آسمان کو دیکھو جہاں پہ تم زندگی گزارتے تھے، اور اس ارد گرد اپنی جو پھیلی ہوئی فضا ہے، جو رنگ ہیں، جو خوشبو ہیں، ان کو محسوس کرو. مشرق سے ابھرے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب تم دیکھو گے کہ سورج مشرق سے کیسے نکلتا ہے، مغرب میں کیسے غروب ہوتا ہے. سورج کی تمہیں حدت معلوم ہوگی، سورج کی تمہیں قدر اور قیمت معلوم ہوگی. اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دے گی. اس جلوائے بے پردہ کو، یعنی کہ دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے زمین کہہ رہی ہے کہ جلوائے بے پردہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. بے پردہ یہی ہوتا ہے نا، ہر چیز آپ کو بے پردہ ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی بیچ میں آپ کے پردہ حائل نہیں ہے، آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے. بے پردہ جلوہ ہوتا ہے آپ کی جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مختلف چیزیں آپ کو بے پردہ نظر آ رہی ہیں بظاہر. تو کہتے ہیں کہ بظاہر یہ بے پردہ دنیا جو جس کے درمیان تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تو ہر چیز نظر آ رہی ہے، مجھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، مجھے زمین نظر آ رہی ہے، مجھے سمندر نظر آ رہا ہے، مجھے دریا نظر آ رہے ہیں، بظاہر تو یہ بے پردہ ہے. پردوں میں چھپا دے. یہ جو بظاہر بے پردہ چیزیں ہیں، ان کے اندر بہت سے بھید ہیں. وہ بھید کیا ہیں؟ آپ دیکھیں پہاڑوں کو کھودا گیا، اندر سے کیا نکلا؟ ہیرے، جواہرات، نمک نکلا، کوئلہ نکلا، زمین سے گیس نکلی. سمندر کے اندر سے کیا نکلے؟ بہت سے آپ کو معدنیات سمندر میں مل جاتے ہیں، بہت سے آپ کو چیزیں سمندر کے اندر سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں آپ کو ہر جگہ ایک بھید چھپے ہوئے ملیں گے. جب انسان اس دنیا میں آیا تھا اس کو تو نہیں پتا تھا پہاڑوں کے اندر نمک ہے، پہاڑوں کے اندر کوئلہ ہے، پہاڑوں کے اندر ہیرے جواہرات ہیں. ٹھیک ہے. زمین کے اندر گیس چھپی ہوئی ہے، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں ہیں. تو بظاہر یہ بے پردہ دنیا جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں بہت سے بھید ہیں. اس بھید کو تم دیکھو، یہ پردوں میں چھپی ہوئی ہے. جیسے جیسے تم کوشش کرتے جاؤ گے ویسے ویسے یہ پردے ہٹتے چلے جائیں گے. ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ. وہ کہتے ہیں ایام، اب تم یہاں پہ زمین پہ ہو، یہاں پہ تمہیں جدائی کے ستم بھی برداشت کرنے پڑیں گے، جفائیں یعنی کہ بے وفائیاں، وفا، یہاں پہ تمہیں ہر چیز ملے گی، محبت، نفرت، چاہت، شدت، ہر چیز تمہیں یہاں پہ ملے گی. قتل و غارت گری بھی ملے گی، آپ قربانیاں بھی ملیں گی، ہر چیز تمہیں اس دنیا میں اب دیکھنی پڑے گی. ایام اب تمہیں یہاں پہ ملنے اور بچھڑنے کا خوف، ملنے اور بچھڑنے کا. ایام جدائی کے ستم دیکھ. ایام جدائی کے ستم کیا ہوتے ہیں؟ کہ تمہیں جدائی کا ستم برداشت کرنا پڑے گا. وہاں پہ تو جدائی کا تصور بھی نہیں ہے. آسمانوں میں جب حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے وہاں پہ تو یہ کوئی تصور نہیں تھا جدائی کا، ملن کا. وہاں پہ تو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں بےتاب نہ ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ رہی ہے بےتاب نہ ہو، مارکائے بیم و رجا دیکھ. بیم و رجا کا مطلب ہوتا ہے ملنے اور بچھڑنے کا خوف. مارکائے بیم و رجا دیکھ، ملنے اور بچھڑنے کا خوف کیا ہے؟ پیدائش کی خوشی، موت کا دکھ. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ آسمان میں، جنت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اوپر آسمانوں میں نہیں ہیں، یہ زمین میں ہے. پیدائش کی خوشی ہوتی ہے، ملنے کی خوشی آپ کو، اور بچھڑنے کا موت ہے. موت بھی برحق ہے، موت کی اہمیت سے انکار. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ دو جہان بنائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے موت کا مزہ ان کو بھی چکھایا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ اے انسان تو یہاں پہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں نہیں ہے، تجھے ملنا بھی ہے، تجھے بچھڑنا بھی ہے، تجھے رونا بھی ہے، تجھے ہنسنا بھی ہے. موت کی تمہیں تکلیف بھی برداشت کرنی ہے، اور پیدائش کی خوشی بھی تمہیں ملے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام اب تو اس زمین پر آ گیا ہے، تجھے اس زمین کی حقیقتوں سے واقف ہونا ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو یہ بند سمجھ میں آ گیا ہوگا. خاص خاص پوائنٹس آپ لوگ اس کے لکھتے جائیں، تشریح میں جب آپ اس کو کریں گے تو پھر آپ کو ایزی لگے گا. ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دے. وہ کہتے ہیں اے انسان اب تو زمین پر آ گیا ہے. تصرف ہوتا ہے پہنچ.
تیری ہوتا ہے نا کہ تمہاری ریچ میں ہے, تمہاری پہنچ میں ہے, تمہارے قبضے میں ہے. اے انسان تمہارے قبضے میں, تمہاری پہنچ میں یہ بادل اور یہ گھٹائیں ہیں. بادل اور گھٹائیں سے مراد یہ کہ اب آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیتیں بخشی ہیں کہ انسان چاند تک پہنچ گیا ہے. آج دیکھیں پریڈکشن ہو جاتی ہے موسم اگلے ہفتے کیسا رہے گا, کس دن بارش ہوگی کس دن نہیں ہوگی, آج موسم کیسا رہے گا, آج آندھی چلے گی, آج طوفان آئے گا, آج گرمی ہوگی, آج یہ سردی ہوگی, کیسا موسم ہے. ٹھیک ہے, تو تصرف یہ بادل یہ گھٹائیں کہ بادلوں کی پہنچ بھی تجھ تک ہے, تو بادلوں تک پہنچ سکتا ہے, ان گھٹاؤں تک پہنچ سکتا ہے. گنبد افلاق, آسمان جو ہے یہ تمہارے قبضے میں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور انسان کی یہ حیثیت ہے کہ انسان چاند تک جا پہنچا ہے. یہ خاموش فضائیں, اور آپ اس میں آپ وہ بھی واقعہ جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت بخشی ہے کہ انسان آسمانوں کی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں صرف ان کو یہ شرف حاصل ہے, نہ جنات کو ہے, نہ دنیا کی اور کسی مخلوق کو ہے. صرف انسان کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ انسان جو ہے ساتوں وہاں پہ فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں جہاں انسان پہنچا ہے, جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں وہاں فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ انسان تمہارے قبضے میں یہ گھٹائیں ہیں, یہ فضائیں ہیں, یہ آسمان ہے, یہ کوہ, یہ صحرا, یہ پہاڑ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے انسان کے, آپ دیکھیں کہ جب انسان دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کو نہیں پتا تھا پہاڑوں کو, لیکن یہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ کھوج ضرور تھی, اس کو پتا نہیں تھا کہ پہاڑوں میں یہ چیزیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تجسس اس کے ذہن میں ڈال کے بھیجا ہوا تھا کہ اے انسان تو تجسس کا کیڑا جو ہوتا ہے نا انسان کے دماغ میں, یہ شروع سے ہے. آپ دیکھیں تجسس کے کیڑے نے ہی تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو نے ساری دنیا جہان کی نعمتیں جو آسمان پہ ہیں تیرے لیے ہیں, ہر ایک چیز تو تمہارے لیے ہے, تو نے صرف یہ گندم کا جو دانہ ہے یہ نہیں کھانا. لیکن تجسس کا کیڑا انسان کے دماغ میں تھا, اس نے باقی چیزوں کو چھوڑ کے وہ گندم کا دانہ کھا لیا. تو جو تجسس ہے, جس چیز سے آپ دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے, آپ جس چیز سے انسان کو منع کریں گے, ایون کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے, اگر آپ اسے کہیں گے نا بیٹا یہاں نہیں جانا, وہ وہیں جائے گا, وہ وہیں جائے گا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہاں پہ کیا ہے, جس چیز سے مجھے منع کیا جا رہا ہے کیا ہے. آپ جس چیز کو بچوں کو کہیں گے نا بیٹا یہ سائٹ نہیں آپ نے کھولنی, یہ چیز آپ نے نہیں دیکھنی, اتنا ہی اس میں تجسس پیدا ہوگا. تو تجسس کا کیڑا انسان کے دل میں شروع سے ہی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سمندر, یہ صحرا, یہ پہاڑ, یہ فضائیں, یہ ہر چیز انسان کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کے بارے میں علم دیا ہے کہ تو اس چیز کو کھوج, اور یہ چیزیں تمہارے قبضے میں آ جائیں گی. اور آج دیکھیں انسان کے قبضے میں ہے پہاڑ وغیرہ, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیز بتائی ہے کہ یہ چیزیں تو نے کھوجنی ہے. تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں, آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھو. کہتے ہیں کہ کل تک تو تمہارے آگے سے آگے پیچھے فرشتے پھرتے تھے, تمہیں فرشتوں کی جو تھی بھرمار تھی, کوئی چیز تمہیں کام نہیں کرنا پڑتا تھا, کچھ تمہارے جو ہے وہ تردد نہیں کرنا پڑتا تھا, نہ کھانے پینے کا, نہ کوئی اور چیز تمہیں پریشانی تھی, نہ کوئی فکر تھی. لیکن آئینہ ایام میں, لیکن یہ جو زندگی کا جو ایک آئینہ ہے, زندگی کا جو چہرہ ہے, اس میں تمہیں وہی نظر آئے گا جو کہ تم ہو. جتنی تم محنت کرو گے, جتنا تم اپنے آپ کو کھوجو گے, تراشو گے, اتنا ہی تم اپنے آپ کو تلاش کرتے جاؤ گے. آج دیکھیں انسان کہاں پہنچ گیا ہے. آج سے اگر 100 سال پہلے کے لوگ جاگ جائیں, 100 سال 150 سال 200 سال پہلے کے لوگ اگر آج اٹھ کے دیکھیں دنیا میں کیا کیا ترقی ہو گئی ہے, وہ اپنی یقین نہ کریں, شاید وہ دوبارہ مر جائیں اسی جھٹکے سے کہ یہ تو وہ دنیا ہی نہیں ہے جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. تو اگر آج سے 200 سال پرانا کوئی انسان اگر آج اٹھ کے دیکھتا ہے ترقی کہ کیا کیا دور ہم نے طے کر لیے ہیں, ترقی کی کون کون سی منازل ہم نے طے کر لی ہیں, تو وہ کبھی یقین نہیں کرے گا. اسی طرح آج سے اگر 100 سال بعد ہم لوگ اگر آئیں تو شاید پتہ نہیں کیا, اگر ہم کہیں نا کہ کچھ بھی ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان اڑنے لگ جائے گا, تو شاید یہ بھی غلط نہ ہو سکتا ہے آج سے 100-200 سال بعد یہ بھی انسان کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو میں یہ صلاحیت بخشی ہے, یہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج تو جتنی کوشش کرے گا, جتنا تو ہمت کرے گا, جتنی طاقت دکھائے گا, جو تو ہوگا شیشے میں تو اپنے آپ کو ویسا ہی دیکھے گا, یعنی تمہیں اس کے مطابق ہی اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دنیا کی حقیقت تھی جو کہ
زمین جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا رہی ہے کہ یہ زمین کی حقیقت ہے جو کہ تجھے سمجھنی ہے. آج ہم یہ 2 ہی کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مشکل پیش نہ آئے. آپ اس 2 کی تشریح ہی بے شک مجھے کر کے تو سینڈ کر سکتے ہیں, میں آپ کی چیک کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی. تو یہ اچھی ایک جو ہے نظم ہے, اس میں بہت لکھنے کا مارجن ہے, بہت زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں جتنا بھی, ابھی مزید بھی اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے, مزید اس کی بہت لمبی تشریح کی جائے, بہت سے واقعات کوٹ کی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کی چونکہ ورڈ لمٹ ہوتی ہے, آپ نے اس کے اکارڈنگ اس کی تشریح کرنی ہے. ٹھیک, تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کوئی مجھ سے اس میں کوئی کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے ابھی پوچھ سکتے ہیں, میں بھی آپ کے پاس ہی ہوں کوسچن آنسر سیشن میں. تو اپنا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں عید اچھے سے منائیے گا. اللہ حافظ.